وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک اطلاع آئی دل دکھا دینے والی کہ پاکستان میں جو ایک امید بندھی تھی پیٹرول نکلنے کی، آئل نکلنے کی، گیس کے نکلنے کی، یہ سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں جب کنویں کھودے جاتے ہیں تو، اور وہاں ناکامی بظاہر اب نظر آنے لگی ہے۔ شروع میں کچھ امیدیں تھیں، بعد میں بھی تھیں، لیکن اب ناکامیاں نظر آ رہی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ زمین اپنی معدنیات کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات، جبکہ نیچے سب کچھ موجود ہے لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے، اور سب کی سب سوچیں اگر قرآن کے بغیر ہیں تو بس پھر وہ فرعونیت ہے جو ہے۔ سارے اینکر، سارے کاروباری لوگ، سارے ایکسپرٹ، سب کے سب، لیکن دیکھیں قرآن سے بڑھ کر ہے کوئی؟ یعنی الرحمن علم القرآن، کہ اگر رحمان کی رحمت چاہیے ہے اور اس کو سمجھنا ہے مسئلے کو، تو قرآن کھولو۔ قرآن میں اللہ جو بات کہتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اے انسانوں اور جنوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے علاوہ اس کے کہ ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں، اور یہ رزق میں سب کچھ ہے، کسی قوم، کسی ملک، کسی گھرانے، کسی کنبے، جو کچھ بھی چاہیے کسی کو، سب کچھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اللہ کے پاس وہ قوت، طاقت ہے، اور اللہ رازق ہے کہ وہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ پہ نہیں رکھا یہ رزق کا مسئلہ، یہ وسائل دینے کا معاملہ، مسائل کو حل کرنے کا معاملہ، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن میں بار بار ہے یہ مضمون۔ قوم سبا کا ذکر ہو تو دیکھ لیں، 2 باغ والا قصہ ہو تو دیکھ لیں، پھر آخر پارے میں جائیں 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم، تو 1 باغ کا قصہ دیکھ لیں۔ جگہ 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 یہ سارے انفرادی اور اجتماعی رزق کا مسئلہ، اور ابتدا یہاں سے ہے کہ انسانوں جنوں کو ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور رزق ہم لیتے نہیں ہیں، ہم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی قائم کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا، نظام قائم کرنے کے لیے یہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اس کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے یہ ملک بنا تھا مال کمانے کے لیے، یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں جو مال کما کے اب کچھ مسائل کا شکار ہیں، باقی لوگوں کا ذہن بھی یہ ہے کہ جیسے ملک بنا ہے ٹریڈ کے لیے، کاروبار کے لیے، اور جڑے ہوئے ہیں سود کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے سود کے بارے میں کہ یہ سود جو ہے یہ تمہیں برباد کر کے رکھے گا۔ وہی ڈالر والا معاملہ، اب ڈالر کی قیمت چڑھ گئی، قرضے بھی بڑھ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہاتھ آ رہا، اور آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ورلڈ
بینک اور IMF کے ذریعے دجال اور دجالی قوتیں اب اس بات کی ڈیمانڈ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ اپنے ایٹمی اثاثے وہ ہمارے حوالے کرو. یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے، اور اپنے کو ایسا کر لو جیسے غلام رہتے ہیں. کہو بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، کہو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے آقا کے سامنے. یہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سال گزرے جب سے ہو رہا ہے، لیکن آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. بات کرتے ہیں ریاست کی، مدینہ کی، لیکن سب کچھ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس میں الف اور بے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت امید تھی کہ پیٹرول نکل آئے گا جگہ جگہ جو موجود ہے، لیکن زمین اپنے خزانے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اسلام کو نافذ کرو گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، خلافت دیں گے، تم اسلام کا نفاذ کرو گے، تم نماز کو قائم کرو گے، اور تم ساری جو اللہ کے حکم ہیں وہ پورے کرو گے، حق ادا کرو گے، تو زمین اگل دے گی خزانے، اور آسمان برسا دے گا رزق. اس کے بغیر نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ کنویں کھودتے جائیں گے. ابھی کافی کچھ ڈرل کیا ہے انہوں نے، کنواں کھودا ہے، لیکن اب نا امیدی کے بادل چھاتے جا رہے ہیں. اور ادھر IMF کا پریشر، ڈالر کی قیمت کا اوپر بڑھنا، اور بے تحاشا دن اور رات کی مہنگائی. کوئی حکومت کوئی بھی آ جائے اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے سارے تجربے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف، قرآن کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اگر یہی ہوتا رہا تو کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا؟ حکمرانوں کا کیا ہے؟ جہازوں میں بیٹھیں گے، اپنے آقا کے دیس جا کے آرام سے زندگی گزار لیں گے بقیہ. قیامت میں جو ہوگا وہ ہوگا، قبر میں جو ہوگا وہ ہوگا. لیکن ابھی تو یہی منظر ہے. عوام کہاں جائیں گے جنہوں نے سر پہ بٹھایا 70 71 72 سال سے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں. ترکی کی حکومت بلدیاتی انتخاب میں کافی نقصان اٹھایا اس نے. کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ لیرے کی قیمت گر گئی. امریکہ دشمن ہے، اسرائیل سے دوستی ہے ان کی، اسرائیل ان کا دشمن ہے. اور یہ وجہ ہے کہ لیرے کی قیمت گر گئی، اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ایک یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام نافذ نہیں کیا. اللہ نے ان کو موقع دیا، انہوں نے سب کچھ کیا، اسلام نافذ نہیں کیا. لوگوں کو انصاف نہیں ملا، شراب ختم نہیں ہوئی، ٹورزم ختم نہیں ہوا، ان کا ذرائع آمدنی غلط ذرائع آمدنی رہے. انہوں نے اسلامی کوئی شک اسلامی قائم نہیں کی، نافذ نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ رسیاں کھینچ رہا ہے. چاہے پاکستان ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے سعودی عرب ہو، سب کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے گریٹر اسرائیل کا خواب کہ پوری دنیا کے اوپر اسرائیل قبضہ کر لے گا، ان کا جو نقشہ ہے، ان کا جو خواب ہے، وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ تو کیا مسلمان اسی لیے ہیں کہ کاروبار کریں زندگیاں؟ یہ ملک اس لیے اللہ دیتا ہے کہ ہم کاروبار کریں، یا یہ اس لیے دیتا ہے کہ یہاں ہم دین کو نافذ کریں اور لوگوں کو ایک آسان زندگی عطا فرمائیں، اور ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر اللہ راضی ہو، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہمارے سارے مسئلے اللہ حل کر دے اپنی رحمت سے؟ اگر یہ ہے تو الحمدللہ، اور یہ نہیں ہے
اور غداریاں ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ خوب غداریاں کرنے والے کر چکے اور جو اب والے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو اگر اس کلمے کے ساتھ غداریاں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سارے خزانوں کی چابی اللہ کے پاس ہے. جب اللہ ہی کو بڑا نہ بنایا تو اللہ کیوں ہم سے راضی ہوگا انفرادیت میں اور اجتماعیت میں؟ چاہے ہم چھوٹے کاروباری ہوں، چاہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہو، پھر ہم اسی طرح سے تباہ برباد رہیں گے اور IMF کے اور ورلڈ بینک کے مقروض رہیں گے. اور آخر میں ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے بھائی تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ نہ پیٹرول ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ اور ہے. کپاس کی فصلیں تمہاری ختم کر چکے ہم، گیہوں چاول سب کچھ ہم تم سے چھین چکے اور تم ہمیں دے چکے. اب تمہارے پاس ہے کیا؟ آخری سرمایہ ہے تمہارا ایٹمی جو ایک صلاحیت ہے وہ، اور اسی پہ ہماری نگاہ ہے. تو وہ ختم کرو اور ایک جیسے افغانستان ہے اس طرح کا ملک بن کے زندگی گزار لو پوری قوم. اور یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر اللہ کو نہ تھاما، اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہوگا. اللہ رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.